السلام علیکم ویئرس، میں ہوں رانا ولی اللہ صادقی اور ایک نئے سبجیکٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان سے متعلقہ بھی کچھ لیکچر جو ہے اپلوڈ کروں۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے۔ آج ہم نہم جماعت کی کتاب میں جو باب نمبر دوم ہے، یونٹ نمبر 2 جو ہے، اس میں سے ایک امپورٹنٹ کویشچن ہم آج آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، اور وہ ہے پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ یعنی جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان کے بننے کے فوراً بعد کس کس قسم کے مسائل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، اور ہماری حکومت اور خاص طور پر قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے کس طریقے سے ان مسائل سے وہ جو ہے ان سے نپٹا اور ان مسائل کا حل تلاش کیا۔ تو اب آپ کے سامنے ایک صورتحال ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پاکستان یا تحریک پاکستان جب چل رہی تھی تو اس میں ہندوؤں کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ہر حربہ جو تھا استعمال کیا گیا۔ لیکن مسلم لیگ اور قائد اعظم جو تھے اتنے زیادہ متحد اور ایک اپنے مقصد کے لیے اتنے زیادہ سرگرم تھے کہ ہندو اور کانگریس اور انگریز تقسیم برر صغیر جو تھی اس کو نہیں روک سکے۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے انگریزوں کو تقسیم برر صغیر کا اعلان کرنا پڑا۔ تو جب تقسیم برر صغیر کا اعلان کر دیا اور یہ طے ہو گیا کہ فلاں فلاں علاقے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل کیے جائیں گے اور فلاں علاقے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ ان کا الحاق کیا جائے گا، تو یہ واضح تھا کہ پنجاب، سندھ سرحد، اور جو کہ جس کا نام اب خیبر پختونخوا ہے، اس وقت اس کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، اور اس طرح بلوچستان اور بنگال جو تھا، یہ جو صوبے تھے یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے اور انہیں پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ جب اس تقسیم کو روکنے میں کانگریس اور ہندو ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر قیام پاکستان کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ ریاست جو ہے ناکام ہو جائے، مسلم لیگ ناکام ہو جائے، اور یہ ملک جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ نمبر 1 پر جو آپ کے سامنے بک کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ تو قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ اب طے تو تھا کہ جی پنجاب اور جو ہے شمال مغربی سرحدی صوبہ بلوچستان، سندھ، یہ تو پاکستان سے شامل ہوں گے، بنگال بھی شامل ہوگا، لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ پنجاب اور بنگال میں پنجاب میں بھی ہندوؤں کی آبادی بہت زیادہ تھی، سکھوں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی، اور اسی طریقے سے جو بنگال تھا اس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ بنگال کے ایک حصے میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ تھی تو دوسرے حصے میں ہندوؤں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ تو اب یہ طے کرنے کے لیے کہ پنجاب اور بنگال کا کتنا حصہ پاکستان میں شامل کیا جائے گا اور کتنا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کیا جائے گا، تو وائسرائے جو کہ ایک نمائندہ تھا برطانیہ کا، کہ جو وہاں سے برطانیہ سے آرڈر لیتا تھا، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہاں نظام حکومت چلاتا تھا، تو اس نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے ایک حد بندی کمیشن مقرر کر دیا، اور اس کمیشن کے ذمہ کام لگایا گیا کہ وہ اب یہ طے کریں گے کہ پنجاب کا کتنا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں جائے گا اور کتنا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں جائے گا، اسی طریقے سے بنگال کا کتنا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا جائے گا اور کتنا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کیا جائے گا۔ تو ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ تو یہ کمیٹی بنائی گئی، 2 ججز جو تھے وہ ہندو تھے اور 2 ججز مسلمان تھے، اور یہ 5واں رکن جو تھا وہ ریڈ کلف تھا جو کہ چیئرمین تھا، اور
اس کے پاس پاور زیادہ تھی. لکھا ہوا ہے کہ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا کہ اگر کہیں کوئی ایسا موڑ آتا ہے کہ جس میں ہندو اور وہ جو ججز ہیں اور جو مسلمان ججز ہیں وہ کسی نقطے پر اگر کہیں اختلاف آ جاتا ہے تو پھر فیصلہ جو ہے وہ ریڈ کلف کرے گا, اس کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. تو اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں. تو پھر اس کمیشن نے جو فیصلے کیے اور جن کے تحت پھر جو ہے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی گئی تو اسے ریڈ کلف ایوارڈ کا نام دیا گیا. ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا, کیونکہ جو ججز مسلمان ججز نے جو اپنا مشاہدہ یا اپنی جو بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ایک تجزیہ پیش کیا, اس کے اکارڈنگ بہت سے علاقے جو تھے جو پنجاب کے پاکستان میں شامل ہونے چاہیے تھے اور بنگال کے, لیکن جو ریڈ کلف تھا اس وہ چونکہ کانگریس اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ایک اچھے تعلقات تھے اور انگریزوں کی ہمدردیاں اور انگریزوں کی تمام تر جو طرفداری تھی وہ ہندوؤں اور کانگریس کے ساتھ تھی, تو یہاں زیادتی کی گئی اور کئی علاقے جو کہ پنجاب اور بنگال کے پاکستان کے جو ہے وہ علاقوں میں آنے چاہیے تھے وہ وہاں شامل نہیں کیے گئے. تو یعنی کہ جو انصاف کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. ماؤنٹ بیٹن جو کہ وائس رائے تھا اور ریڈ کلف نے کانگریس نواز اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ہمدردیاں جو تھی وہ ہندوؤں کے ساتھ تھیں اور اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ غلط جو ہے وہ اس تقسیم کی اور پاکستان کو بہت سے علاقوں سے محروم کر دیا. پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے اور گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دیکھ کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا. اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے. تو اسی طریقے سے گرداسپور سے چونکہ کشمیر کے لیے راستہ نکلتا تھا تو انڈیا کی نظریں چونکہ پہلے سے کشمیر پر تھی اور وہ کشمیر جیسے اس خوبصورت خطے کو, اس ریاست کو کسی بھی صورت میں وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے الحاق کرتا دیکھنا نہیں چاہتا تھا. اس سے اندازہ تھا کہ چونکہ کشمیر میں 80% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی اور ایک نیچرل سی چیز نظر آ رہی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیں گے, تو گرداسپور کا علاقہ جان بوجھ کر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انگریزوں نے جو ہے ملی بھگت کے ساتھ یہ انڈیا کے کو حوالے کر دیا اور وہیں سے انڈیا کو جو ہے وہ راہداری مل گئی, راستہ مل گیا اور اسی راستے سے گزر کر انڈیا نے اپنی فوجیں جو ہے کشمیر میں داخل کر کے زبردستی جو ہے وہاں کے راجہ سے جو ہے اس کا الحاق جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کروا کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور آج تک یہ قبضہ برقرار ہے. اور آج پچھلے سال سے جو ہے کچھ ایسی کرفیو کی صورت پیدا کر دی گئی ہے کہ وہاں کشمیریوں کے حقوق جو ہے غصب کر دیے گئے ہیں اور ان پر تشدد کا ایک ایسا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جس نے ہندوؤں کا جو ایک جمہوریت کا جسے کہتے ہیں نعرہ لگانا کہ وہ بہت بڑی جمہوریت ہے اس کا پول کھول دیا ہے. تو یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ. اب ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے مہاجرین کی آباد کاری. تو ویورز آپ جانتے ہیں کہ مہاجر کون ہوتا ہے؟ مہاجر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ایک علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں آ کر جو ہے وہ بس جاتا ہے یا اپنی سکونت اختیار کر دیتا ہے. تو اب مہاجرین بھی جو تھے بڑی تعداد میں پاکستان میں داخل ہو گئے اور ان کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستانی حکومت کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ کیسے پیدا کیا گیا اور کن حالات سے میں پاکستانی حکومت نے اور قائد اعظم نے اس مسئلے کو ٹیکل کیا. آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے. ایسی بات نہیں تھی. یہ لوگوں کو آزادی تھی کہ اگر کوئی ہندو سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں محفوظ ہے یا وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو زبردستی جو ہے وہ ہندوستان نہیں بھیجا جائے گا. اسی طریقے سے جو مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ان کو زبردستی جو ہے وہ پاکستان نہیں بھیجا جائے گا. ایسا کوئی بھی بات طے نہیں تھی. بات تو یہ تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے اور وہ تھے پنجاب, شمال مغربی سرحدی صوبہ, سندھ, بلوچستان اور بنگال, جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے جو ہے وہ رہ سکیں گی. تو ڈیفینیٹلی ایسا تھا کہ ان علاقوں میں اقلیتیں بھی تھیں, اقلیتوں میں ہندو بھی تھے
اور سکھ بھی تھے، کہیں عیسائی بھی تھے، تو یہ طے تھا کہ انہیں ان اقلیتوں کو پاکستان کے ان علاقوں میں پوری آزادی دی جائے گی اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ڈیفینیٹلی پھر یہی توقع کی جا رہی تھی کہ چونکہ مسلمان بھی پورے انڈیا میں، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے، کروڑوں میں تھے، تو جو پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے یا ان علاقوں کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا تھا تو وہ اقلیت میں تھے، تو یہی چیز توقع کی جا رہی تھی کہ ہندوستان بھی جو ہے ان شہریوں کو ایک اپنے شہری کا درجہ دے گا اور ان کا جیسے اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں تو ان کی جان و مال اور عزت اور آبرو اور مذہب کی کو کا تحفظ انہیں دیا جائے گا، لیکن ہندوستان نے ایسا نہیں کیا۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو اب جب کانگریس اور ہندو جو تھے وہ اس تقسیم کو نہیں روک سکے تو اب ان کے اندر ایک غصہ تھا، نفرت تھی، اور اس کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ ہندوستان کے وہ علاقے کے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے تو ان علاقوں میں فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا گیا، مسلمانوں کو چن چن کے وہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، قتل کیا گیا، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، مجبور کیا گیا کہ یہ لوگ بھی جو ہے اب وہ پاکستان کی طرف چلے جائیں کیونکہ ان کا یہاں جو ہے وہ رہنا جو ہے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط رویہ تھا ہندوستان کا۔ تو بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، یعنی انہیں مجبور کیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی، زندہ جلا دیے گئے، ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے گئے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ انہیں غصہ تھا کہ کیوں ان لوگوں نے جو ہے تحریک پاکستان کو سپورٹ کیا، یہ مسلمان ہیں تو جب انہوں نے ایک نیا ملک لے لیا ہے تو یہ اپنے ملک میں چلے جائیں۔ تو چونکہ یہ آزادی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، مسلمان اگر ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے تو ان کو وہاں رہنے دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہندوستان نے اور انڈیا نے اور کانگریس نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے بہت ہی زیادتیاں کی اور مسلمانوں کی اس حد تک تنگ کر لیا کہ جو بچ گئے کچھ کو مار دیا، تو پھر لوگ جو تھے مجبوری کے عالم میں جو ہے وہ ہندوستان سے بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا اور مہاجرین کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ پہلے بھی چل رہا تھا۔ کچھ مسلمان تو خود جو ہے وہ اپنی رضامندی سے پاکستان آ رہے تھے، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، ان کو بھی سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ وسائل نہیں تھے اور حالات بہت خراب تھے، لیکن پھر ایک اس سے بڑی تعداد میں جو ہے زبردستی ہندوؤں کو، مسلمانوں کو پاکستان کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے اور پاکستانی حکومت خود اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی، نیا ملک وجود میں آیا تھا، وسائل کم تھے، عمارتیں کم تھیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہائش ان کو دینا، ان کو خوراک دینا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو مہاجرین کا جو اتنا بڑا سلسلہ، لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کا جو پاکستان میں آنا جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے ایشو تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ بحال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ تو چونکہ کیمپوں میں رکھا گیا تو مناسب جو ہے وہ علاج کی سہولتیں نہیں تھیں، ادویات کی کمی تھی، تو اوپر سے جو ہے یہ ہیضے کی وبا جو پھوٹ پڑی تو اس نے حالات کو اور زیادہ جو ہے وہ مخدوش کر دیا، بہت زیادہ اور زیادہ جو ہے خراب کر دیا۔ علاج معالجے کی کافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ نئی مملکت تھی، نہیں تھا ابھی اتنا سسٹم، ابھی میڈیکل کے شعبے کو بھی جو ہے وہ سیٹ کرنا تھا، جو ڈاکٹر عملہ جو تھا وہ کم تھا، اور اس کے باوجود جو ہے پاکستانی حکومت نے، ڈاکٹروں نے اور جو پیرا میڈیکل سٹاف، نرسز وغیرہ، انہوں نے بڑی اپنی جان فشانی سے کام کیا، لیکن اس کے باوجود جو تھا وبا چونکہ پھوٹ پڑی تھی، ادویات اتنی زیادہ نہیں تھیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ جان سکے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا، اور آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ تو پاکستانی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس رب نے جو ہے اس قوم کو اتنا متحد کیا ہوا تھا کہ قوم نے اس چیلنج کو مل کر جو ہے وہ اس سے قوم نپٹی، اور پھر حکومت نے
اور یہاں تک کہ تاجروں نے دل کھول کر جو ہے اپنے چندے دیے. قائد اعظم نے ایک جو ہے قائد اعظم ریلیف فنڈ جو ہے قائم کر لیا مہاجرین کے لیے, کہ جہاں تاجر حضرات نے, عام عوام نے اور مخیر حضرات نے جو ہے وہ چندے دیے, اور اس پیسے سے جو ہے ان مہاجرین کو آباد کیا گیا, اور پھر آہستہ آہستہ کیمپوں سے نکال کے ان کو رہائش دی گئی. تو یہ جو مسئلہ جو تھا یہ بھی ہندوؤں کی طرف سے پیدا کیا گیا, لیکن الحمدللہ قوم نے اور حکومت نے اس چیلنج کو بھی بڑی جو ہے جاں فشانی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ٹیکل کیا. جی ویورز, تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف. تو تیسرا پوائنٹ ہے انتظامی مشکلات. قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا, کیونکہ اس وقت جو حالات جو تھے وہ اس شہر کے لیے سازگار تھے. دارالحکومت بننے کے, ایک بہت بڑا شہر تھا, تجارتی مرکز تھا, ہر طرح کی سہولیات تھی. تو قائد اعظم نے کراچی کو جو ہے پاکستان کا دارالحکومت بنایا. مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں, مگر گنجائش کم تھی, اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے. اب انتظامی امور کو چلانے کے لیے انتظامی جو عملہ ہوتا ہے, جس میں سیکٹریز ہیں اور کلیریکل سٹاف ہے, عملہ ہے, تو ان عملے کو چونکہ انہوں نے اب انتظامی امور سر انجام دینے ہیں, تو اس کے لیے گورنر ہاؤس اور اسٹیٹ سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں. لیکن چونکہ عملہ زیادہ تھا اور فرنیچر زیادہ تھا اور ان کے لیے اسٹیشنری ان کے پاس جو تھی, تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے وہ یہ عمارتیں ناکافی تھیں. تو پھر اسی طریقے سے عارضی دفاتر قائم کیے گئے, بلڈنگ جو ہے کرائے پر لی گئیں اور وہاں انتظامی دفاتر قائم کر دیے گئے تاکہ ملک کا نظام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے چلایا جا سکے. حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے. آج کل کا وزیر جو آپ دیکھیں, پروٹوکول اور نوکر چاکر, بنگلہ, دفاتر, اے سی اور ہر طرح کی سہولیات ہے, لیکن اس دور کے جو وزیر تھے انہیں بنیادی دفتری سہولیات نہیں تھیں. ایک دفتر میں کئی جو ہے وہ وزیر بیٹھ کے اپنے امور سر انجام دیتے تھے. نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا. تو وہ جو زیادہ تر چونکہ پاکستان کے ان علاقوں میں ہندو جو تھے وہ دفتری امور سر انجام دے رہے تھے, لیکن جب پاکستان کی تقسیم کا یا برصغیر کی جب تقسیم کا اعلان ہوا تو یہ ہندو جو تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے اپنے ملک یعنی کہ انڈیا چلے گئے. تو ان کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا, اور وہ چونکہ تجربہ کار لوگ تھے, تو اس وقت نئی مملکت کے پاس جو ہے وہ تجربہ کار عملہ موجود نہیں تھا. تو یہ بھی انتظامی جو صورتحال کو اور زیادہ خراب کر رہا تھا. سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے, اور جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا. نئے جو ہے وہ سول سروس کو انہوں نے جوائن کیا تھا اور ابھی تک دفتری امور کو اتنا زیادہ سمجھتے نہیں تھے. تو ان افسران کے ذریعے جو ہے انتظامی معاملات کو چلانا ذرا مشکل کام تھا, لیکن ان افسران نے بھی حکومت کا ساتھ دیا اور اس طریقے سے پھر معاملات کو, انتظامی معاملات کو چلایا گیا. مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا. تو اب میں نے بتایا کہ ایک سازش کے تحت فسادات شروع کر دیے گئے. مسلمانوں کا جب قتل عام شروع کر دیا, ٹرینیں جلا دی گئیں, ٹرینیں روک کر جو ہے مسلمانوں کو قتل کیا گیا, اور پھر پٹریاں جو تھیں وہ توڑ دی گئیں, اکھاڑ دی گئیں. مقصد یہی تھا کہ نئی مملکت جو نوزائیدہ مملکت ہے اس کو ہر طرح سے جو ہے ناکام کیا جائے. تو اب جو سامان, ریکارڈ اور جو فرنیچر یا اس طرح کا ٹائپ رائٹرز, الماریاں اور جو اسٹیشنری جو تھی جو اب ہندوستان سے پاکستان آنی تھی وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی, کیونکہ اس کے لیے اظہار ہے کہ ریل گاڑیاں, مال گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں. تو پٹریاں جو تھیں وہ کھاڑ دی گئیں, اور تاکہ پاکستان کی نئی حکومت جو ہے انتظامی معاملات کو صحیح طرح چلا نہ سکے. بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا. تو جو اس وقت بھارتی ایئر لائنز جو کمپنیاں تھیں ان کے ساتھ جب معاہدے ہو رہے تھے, تو جس کی خبر جب انڈین گورنمنٹ کو ملی تو انہوں نے ان کمپنیوں کو پریشرائز کر کے منع کر دیا کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو ہے معاہدے مت کریں, اور ان کا سامان یا ان کے جو افسران ہیں ان کو وہ جہازوں کے ذریعے پاکستان مت لے کر جائیں.
जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे उनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना था, मगर इन लोगों ने हिम्मत ना हारी, अपनी तमाम तर इंतजामी सलाहियतें कौम के लिए वक्फ कर दी और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने जो अफसरान थे या जो सामान था उसको पाकिस्तान उसकी तरसील के लिए फिर जो है वो जो अंग्रेज़ों की जो बरतानिया की हवाई कंपनियां थी उनसे रबते करके मुआहदे करके किसी ना किसी तरीके से सामान और अफसरान को पाकिस्तान मुंतकिल किया। लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी देर लग गई, जिसकी वजह से इंतज़ामी मामला जो थे उसमें बहुत सी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आई, बहुत सी पेचीदगियाँ आई। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने और फिर ये जो हमारे अफसरान थे, इंतज़ामी अमूर के माहिरीन जो थे और फिर जो उनका अमला जो था उसने बड़ी मेहनत से काम किया और इन मसाइल को आहिस्ता आहिस्ता वो सुलझाते चले गए। तो ये मसला भी जो है वो जानबूझकर पैदा किया गया और मैंने आपको बताया मकसद यही था कि नई हुकूमत जो पाकिस्तान की नई हुकूमत है वो ज़्यादा देर जो है वो कायम ना रह सके। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा टॉपिक और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो भी उसकी वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ही पसंद आया होगा। तो आपको अगर हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को आप क्लिक भी कर दें। तो मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।